चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इक़्तिबास मैंने आपको दिया हुआ था। नावल है पहली फ़तह और नसीम हिजाज़ी मुसन्निफ़ थे। और वो इक़्तिबास जो है वो 30-40 सिपाहियों का गिरोह यहाँ से लेकर ज़्यादा मुश्किल होता जाता। उम्मीद है कि टेस्ट की वजह से आप लोगों ने जो है वो ये इक़्तिबास नहीं किया होगा, तो आज का इब्तिदा में ही मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ कि आपने यही जो है वो काम करना है। तो बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची थी कि टीलों और कब्ज़ों और वो जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का एक स्ट्रेटजी की बात हो रही थी, और वो किस तरह से जो है उस गुरिल्ला वार से जो है वो बच सकते थे। और तकरीबन यहाँ से हम सिलसिला शुरू करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तजर्बाकार सलारों की एक मजलिस शोरा बुलाई। अच्छा, मैंने थोड़ा सा हटकर जो है वो अपना लेक्चर ले रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है वो किताब को खोलें और साथ साथ जो है वो उसको देखें और किताब के ऊपर निशान लगाएं। ठीक है, तो आम लेक्चर से ज़रा हटकर मैंने जो कि किताब ओपन की है, ताकि आप किताब को जो है वो ज़रूर इन टच करें। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि एक मीटिंग के लिए उन्होंने मजलिस शूरा जो है वो बुलवाई थी, और बाद सलारों की ये सलाह थी कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहिल के साथ साथ निस्बतन जो है हमवार रास्ता अख्तियार किया जाए। रास्ता कौन सा था? लेसबेला, साहली पट्टी जो थी, ठीक है, मकरान वाली साइड पे। हम इस कले से जिस कदर दूर होंगे उसी कदर इस इन हमलों से महफूज रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इनसे मुतफिक ना हुआ। वो एक नौजवान सिपह सलार, उसने कहा कि नहीं, ये आपका मशवरा ठीक नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं करता इससे। जिस कदर उसने कहा कि जब तक ये इलाका दुश्मन से पाक ना नहीं होता, हमारा आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। बात भी ठीक थी। अगर आप आगे बढ़ते जाएं और पीछे अपने दुश्मन का खात्मा ना करते, तो ऐन मुमकिन था कि वो आप तक फिर जो है वो हमलावर हो जाते। और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इस किले की फतह हो जाने के बाद दुश्मन ये तमाम इलाका खाली करने पर मजबूर हो जाएगा, और दुश्मन के जो सिपाही यहाँ से फरार होंगे वो देबल पहुँचकर एक शिकस्त खुर्दा जहनीत का मुजाहरा करेंगे। और जो शिकस्त खोर होता है, जो हारता है, असल में वो जहनी तौर पर हारता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ज़हनी तौर पर कोई बहुत पहलवान भी है और वो ज़हनी तौर पर जो है वो हार जाता है, तो वो समझ लें हार गया। लेकिन असल चीज़ ये है कि हौसला, जज्बा, जज्बे से जंगें लड़ी जाती हैं और ज़ाहरी ताकत से नहीं लड़ी जाती। लेकिन अगर हम यहाँ से कतरा कर निकल गए, तो उस उनके हौसले बढ़ जाएंगे, यानी कि वो और ज़्यादा जो है ज़ोर और ताकत से हम पर हमला आवर हो सकते हैं, और हमारा अकब महफूज गैर महफूज हमेशा रहेगा, यानी कि पीछे से वो हम पर हमला कर सकते हैं। हमारा पहला मकसद इस किले को फतह करना है। इस किले की फतह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद काफ़ी हुई, तो वो इस इलाके में हमारा साथ फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेगा, और इसमें भी हमारी बेहतरी होगी कि अगर हम हार जाते हैं तो तब भी एक पूरी ताकत के साथ, अगर हम जीत जाते हैं एक फैसला कुन जंग में। मैं समझता हूँ कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए इस किले के मुहाफ़िज़ों की ज़्यादा तादाद आस पास के पहाड़ों पर मुनक़सिम हो, उसको तकसीम कर दिया कि इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उन पर उनकी ड्यूटी लें। और मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं आज सूरज निकलने से पहले इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। देखें, जंगें बेहतरीन हिकमत अमली से जीती जाती हैं। ये लास्ट टाइम जो अपना सेक्शन था, ये वाइट के ग्रीन वाला, उसमें मैं बता रहा था कि आप देखें कि ग़ज़वा बदर जो है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली और अल्लाह ताला की मदद और 313 मुसलमान और जज्बा जिहाद और जज्बे के साथ उन्होंने वो लड़ा। और कुरान मजीद सूरह इनफाल आयत का मफहूम कि जब तुम आपस में मुत्तहिद होते हो और अल्लाह के ज़िक्र को कसरत से करते हो, तो अल्लाह की मदद शामिल होती है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ अब जो है वो आप देखें कि अगर आप जो है वो जज्बे से और अल्लाह से मदद मांगते हुए जो है वो
کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ ایم سی کیوز 500 پیادہ، پیدل چلنے والے ہراول دستہ جو آگے تھا انہی میں سے 500۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، یعنی کہ ایک بڑی تعداد جو تھی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایم سی کیوز تھا پچھلے لیکچر میں، 12,000 مجموعی طور پر جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو لشکر روانہ ہوا تھا بصرہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف 500 مجھے چاہیے اور باقی جو ہے وہ آپ لوگ آگے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوں اور باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے، چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنا زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن کی کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی کہ ہم آپ کو بیک اپ دیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک بہترین حکمت عملی تھی، اور ایک بوڑھے سالار نے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، یہ اس بوڑھے سالار کا مشورہ تھا۔ وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے، اگر آپ اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو۔ اس نے ایک سوال کیا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود، جنگ قادسیہ جو تھی اس میں ایرانی جو تھے اس وقت ان کے ایک بہت بڑا لشکر تھا، اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ تو یہ ہوتی ہے ٹیم ورک۔ تو کسی ایک سے آپ امید لگا لینا یہ غلط ہے۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، اب وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے آپ کے سامنے۔ 65 کی جنگ کے اندر جو ہے وہ جب ایک دنیا کا سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ ہمارے چونڈا پسرور والی سائڈ پر جو ہے وہ ہوتا ہے ٹینکوں کے ذریعے سے، ہمارے فوجی جوان جو ہے اپنے سینوں سے بم باندھ کر ان کے آخری جو تھا کہ جان تو جانی ہے، اور ان کے نیچے جو ہے وہ لیٹتے ہیں، اور جیسے جیسے آگے والے ٹینک جو ہے وہ تباہ ہوئے اور پیچھے سارے کے سارے جو ہے ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے وہاں پر بھی ہوا کہ وہ ڈیپینڈڈ تھے۔ جنگ اور جہاد میں یہی فرق ہے کہ جنگ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے لڑی جاتی ہے، جہاد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑا جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار اگر بات کی جائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے، ضعیف تھے، تو انہوں نے میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک نہیں تھا، چونکہ جنگ جو ہے وہ دنیاوی بادشاہ کے لیے لڑی جاتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم آپ نے بھی سنا۔ تو ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔
کہ آپ اس غزوے میں غالباً غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کی مشابہت تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور تو لوگوں نے جو ہے وہ ان کے اندر جذبہ اور بلند ہوا کہ اگر آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہمارا رہنے کا کیا فائدہ، اور جذبے سے لڑے۔ اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا جذبہ شہادت جو ہے وہ اور بڑھ گیا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھے۔ کہ سپہ سالار ایک بہادری کی علامت ہوتا ہے، فرنٹ لائن پر جو ہے وہ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے، ایک بہترین حکمت عملی۔ اور اگر قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود ان کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا سبق جو ماخوذ ہے کتاب محمد بن قاسم سے، اور اس ناول کے مصنف ہیں نسیم حجازی۔ آپ نے دو کام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک پرانا کام تھا کہ آپ نے اس اقتباس کی جو ہے وہ تشریح کرنی تھی، اور ایک اس کا اب آپ نے خلاصہ بھی جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اور اچھا،